خاتون حضرات ایک اصول غیر متغیر ہے، انسان 1000 غلطی کر کے بھی انسان رہتا ہے، اللہ اگر ایک غلطی بھی کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ اگر تمہارے پاس جرأت کے خیال ہے، اگر تمہارے پاس ذہانت کے ہیں، چاہے وہ ہیگل اور کانٹ اور برگسن کی ذہانت ہے، چاہے وائٹ ہیڈ اور رسل کی ذہانت ہے، اگر اے دانشوران عصر اگر خدا پہ اعتراض کرنا ہے تو کرو، مگر ایک کام صرف کرو کہ یہ جو بیٹا ہے اللہ کا، یہ جو قرآن دعویٰ کر رہی ہے کہ کتاب اللہ کہ میں خدا کا کلام، کتنا آسان ہے تمہارا آزاد ہو جانا خدا سے، کتنا مشکل ہے خدا پہ یقین کرنا، اور کتنا آسان ہے آزاد ہو جانا۔ ایک غلطی قرآن میں سے اللہ کی نکال دو، آپ آزاد ہو جائیں، کیونکہ غلطی کرنے والا آپ کا خدا نہیں ہے۔ ایک غلطی سیمنٹک سائز، اسکیپٹک سائز، لاجیکل پازیٹیوسٹ آئے، کامسٹ سوشلسٹ آئے، مگر خاتون اللہ ان کی علم کی استعداد کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں۔ بڑا فرق ہے زمین و آسمان۔ جو شخص اپنے پیغمبر کے علم کو حقیر جانے یا اس پر سوال کرے کہ پیغمبر کو کیا آتا ہے، اور آپ نے تمام حقیقت کی زندگی اسی کے قول مبارک سے سیکھی ہے، اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ دیکھیے کہ برٹرینڈ رسل کیا کہتے ہیں کہ we only know the relationship of things, we do not know the nature of things۔ ہمیں صرف اشیاء کے تعلق کا علم، اشیاء کی فطرت کا علم نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یہ زمینی حقائق کے لوگ ہے۔ When we hit a wall, there is no wall, there is no fist۔ جب ہم ایک دیوار کو مارتے ہیں، نہ وہاں دیوار ہے، نہ مکہ ہے، It's a mad dance of electrons and protons۔ یہ تو الیکٹران اور پروٹونز کا ایک دیوانہ پن ہے، اچھل کود ہے۔ اگر واقعی اس کا دیوار کو جالے تو چین ریئیکشن سے سارے کائنات پیدا ہے۔ خاتون حضرات، بظاہر پیور سائنٹیفک نالج آپ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ whatever you see and understand is wrong۔ We only know the relationship of things, we do not know the nature of things۔ مگر محمد رسول اللہ آپ کو کیا پیام دے رہے ہیں؟ حضور کرام مرتبت کی دعا دیکھیے جو حضور کے ساتھ اللہ کے حضور مانگے کہ اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، اے میرے مالک و کریم مجھے اشیاء کی فطرت اور حقیقت کا علم عطا کر۔ یہ اپروچ اس کا فرق ہے۔ سائنسدان کتاب تحقیق کے مالک، قرآن کتاب تخلیق ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سائنسدان بہت آگے بڑھ کر بھی صرف ان حقائق کو ثابت کر سکتے ہیں جو اللہ نے زمین و آسمان میں قائم کی ہیں۔ خاتون حضرات، انصاف بھی کہیے کہ جو اللہ آپ کو زمانے کی ابتدا کی خبر دیتا ہے، جب پروردگار عالم نے فرمایا اولم یر الذین کفروا how dare you deny ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما۔ Don't you know that in the beginning heaven and earth were one mass? Then I told them apart وجعلنا من الماء كل شيء حي، پھر ہم نے تمام حیات کو پانی میں سے پیدا کیا، and I created all life out of water۔ یہ تو ہے اللہ جس نے ابتدائے حیات مینشن کی، مگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث گرامی ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان بنانے سے پہلے رب کائنات کہاں؟ پوچھا کیا ہے مالک و کریم کے رسول، جب زمین نہ تھی، کائناتیں نہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کیا کر رہا تھا، کہاں تھا؟ فرمایا کانہ فی العمى، کہ وہ دھند میں، وہ دھند میں تھا، وہ بادلوں میں تھا۔ ایسے بات
دھواں جس میں پانی ملا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ ایسا دھواں تھا جس میں پانی ملا، كانوا في الهواء تحته هواء وما فوقه هواء، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا، وہ تو بادلوں میں گھرا ہوا دھواں۔ کاسمولوجی کے سارے نظریات اٹھا 137 تھیسس اٹھا دیے، واحد اتفاق اگر کسی تھیسس پہ ہے تو وہ یہ بگ بینگ کہ ان دی بگننگ heavens and earth were one mass, then somebody told them apart. Somebody told them apart. Allah told them apart. پھر جب سائنسدانوں سے آپ پوچھو گے کہ اے صاحبان تحقیق، تم نے کبھی غور کیا کہ کائنات بننے سے پہلے کیا تھا ہمارے ارد گرد؟ تو کہیں گے صدیق، موئسچرائزڈ گیسز، بادل تھے، اتنے بڑے بڑے بادل کہ جو جمنے شروع ہوئے اور کائناتیں بننی شروع ہو گئی۔ کانہ فی الہوا تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی۔ وہ بادلوں کو کریٹ کر رہا تھا، بادلوں سے زمینیں تخلیق کر رہا تھا، کائناتیں تخلیق کر رہا تھا، سیارے تخلیق ہو رہے تھے۔ خاتون حضرات، یہ تو ابتدا کی خبر۔ اب جس اللہ نے انجام کی خبر دے دی، ابھی قاری صاحب پڑھتے ہیں القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کے جالوں کی طرح پہاڑ ہو رہی ہے، بکھر جائے گی کائنات، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پھر پروردگار عالم زمین کے حساب و کتاب کے لیے آسمانوں سے نیچے ہوتے اپنے بندوں میں بڑے بڑے جابران وقت کو کلام کر، فرعون و شداد و نمرود و حامان کی تباہ کے لوگ اکٹھے کیے جائیں۔ خدا ایک بات کائنات سے، لمن الملک اللہ، اے جھوٹے اور ناپائیدار دعویٰ کرنے والوں، اے قرض کی تجارت کرنے والوں، ادھار لے کے اپنی زندگی مستعار لے کے ناز کرنے والوں، آج مجھے بتاؤ نا لمن الملک اللہ، کس کی ہے یہ کائنات، کس کا ہے یہ ملک، کس کا اقتدار ہے؟ پھر تم جواب دینے کے قابل نہیں ہوگے، وہ خود ہی کہے گا وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ اسی واحد و قہار کا ہے۔ خاتون حضرات، آخر کی خبر دیتا ہے، ابتدا کی خبر دیتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ یورپ کا انٹلیکچوئل کہتا ہے کہ اسے درمیان کی خبر نہیں ہے، اسے 19ویں صدی کی خبر تھی، وہ 14ویں صدی کا خدا ہے، 21ویں کا ہے۔ یہ ہمارے بہت شاندار اور بڑے بڑے عالم آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں، جاہل خرد نے یہ دن دکھا رہے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سارے۔ ایک موصوف نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم لوکل نہیں ہو سکتے، یعنی کچھ آیات لوکل، گویا کتنا عذر صحیح ہے ہمارے لیے آج کے دن ہم پورے قرآن سے فارغ ہو سکتے ہیں، ہے ہی ہمارے لیے آج کے دن میں فارغ کے فارغ۔ ان میں ایک بات بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ یہ جو یہود و حنود سے محبت کی بات تھی اور نفرت کی بات تھی، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دراصل صرف مدینہ کے لیے مقصد ہے۔ اللہ نے سب سے بری مثال، خدا اپنی بات معذر، کسی بہت بڑے اورینٹلسٹ کا قول ہے کہ قرآن کی اگر کوئی اور صفت مبارک ہو نہ ہو، قرآن دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرتا ہے، مگر اتنا ڈیسنٹ ہے کہ گمان
ڈیسنٹ، یہ خدائی ہو سکتا، آداب و اشراف کا مالک اللہ، تنقید رشد و ہدایت کا مالک خدا، عقل و معرفت کا مالک خدا، اس نے اس کی مثال قرآن میں دی۔ اتنا خوبصورت جامع کلام، اتنا حسین نازک ترین موقعوں کی بات۔ دیکھیے بچے کا ذکر کرتا ہے، ہوا اٹھایا ہوا، فرمایا پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز میں ڈھانپ لیا۔ کیا ستار و رجوع ہے، کیا ادائیگی ہے، کیا حسن ہے کلام کا، کیا فصاحت و بلاغت کا امتزاج ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے اللہ تو غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھی۔ یہ خدا ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اینتھروپولوجسٹ نہیں کہہ سکتا۔ یہ خدا کہہ سکتا ہے جس نے فطرت انسان کو مرتب کیا، جس نے انسان کو بنایا ہے، جو مکینک آف دی نیچر آف ہیومن بینگ ہے، وہی یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی جامع بات ہے، صرف اور صرف اللہ کہہ سکتا ہے۔ اگر ساری انسانیت میں مل کے آج کے دن تک اس ایک جملے کا جواب اللہ کی طرف سے کسی کے پاس سے نہ نکلا، جب قابل نے حابیل کو بنا، دنیا کی تمام میڈیکل عمارتوں پہ وہی جملہ لکھا ہوا ہے جو اللہ نے کہا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے نسل انسان کو بچایا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے نسل انسان کو قتل کیا۔ آج میں وہی قول مبارک بڑی سے بڑی میڈیکل کی درسگاہوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہی وہ یہ کلام کسی دوسرے سے قوم۔ خادم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ ٹی وی کے ایک معتبر ستارے فرماتے ہیں کہ یہ آیات صرف مدینہ ہے۔ حضرت ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن سچویشنز تخلیق نہیں کرتا، سچویشنز قرآن کو واضح ہے۔ قرآن فطرت انسان پہ ہوتا ہے، قرآن باہر کی سچویشنز پہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی ہر آیت کے لیے ایک سچویشن تخلیق کی گئی ہے تاکہ اللہ کا کلام پر بنے۔ احد تخلیق کیا گیا، بدر تخلیق کیا گیا، حنین تخلیق کیا گیا تاکہ وہ قرآن کی آیت پوری ہو کہ کبھی تم تھوڑے تھے اور ہم پہ ناز کر کے چلتے تھے اور ہم تمہیں فتح یاب کرتے تھے، اور آج تمہیں ہماری وجہ اپنی کثرت پر آ گئی۔ اے اصحاب رسول، تم سے تو یہ غلطی مناسب نہ تھی کہ آپ تم اپنے 10,000 کی طاقت پر ناز کر رہے ہو۔ ہم نے حنین اس لیے تخلیق کی کہ تمہیں بتائیں کہ تم غلط ہو سکتے۔ جہاں قرآن کی ہر آیت اپنے باہر کی سچویشن کو ایکسپلین نہیں کرتی، بلکہ باہر کی ہر آیت قرآن کے اندر کی آیت کو ایکسپلین کرتی ہے۔ ابھی تو بے شمار آیات قرآن ہیں جن کے مطابق زمینوں میں ابھی تک وہ سچویشنز پیدا نہیں ہیں جو سے ایکسپلین کرتی۔ حضرت خاتم حضرات موصوف فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ والی آیات صرف مدینے کے لیے مخصوص ہیں، مگر کسی کو پتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اصل تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہود کا قبلہ مدینہ ہے؟ یہود کا قبلہ یروشلم ہے۔ یروشلم ایک مقررہ مدت تک ان کا قبلہ ہے، پھر ان کو تالمود نے خبر، ان کے انبیاء نے خبر، ان کے بزرگوں نے خبر کہ اگر تم نے ساری دنیا پر غالب آنا تو تمہیں یہاں سے نکل کے یثرب کی بستی میں جانا۔ تم یثرب جاؤ گے تو پھر نبی آخر زمان کا ظہور ہوگا، پھر اس کی مدد سے تم تمام دنیا پر غلبہ پاؤ۔ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بنو قریظہ اور خیبر کے یہودی یہ تمام یروشلم کو چھوڑ کے یثرب میں آباد ہوئے اور اس نبی آخر زمان کا انتظار کر رہے کہ جس کو لے کے وہ پوری کائنات پر
زائرسٹ حکومت کو قائم کرو گے۔ خدا اس کی مثال پھر قرآن حکیم میں دیتا ہے اور دو مسئلے اکٹھے حل کرتے۔ قرآن کی ایک آیت دو مسئلے اکٹھے حل کر دیتا ہے۔ یہود کو تانا دیتا ہے پروردگار کہ اے بدبختو، تم وہی ہوگا جو میرے بندے، میرے رسول اور میرے نبی کے آنے سے پہلے، اس نبی آخر زمان کے آنے سے پہلے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم وہی ہو نا، اے قوم یہود تم وہی ہو جو جب رسول میرا آیا نہ تھا، جب نبی آخر زمان آیا نہ تھا، تو تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور میں قبول کرتا تھا۔ اب جب کہ یہ آ گیا ہے تو تم اس کے مخالف ہو گئے ہو، صرف ایک ہی وجہ سے، صرف ایک وجہ سے کہ یہ نبی بنو اسحاق میں نہیں، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے اور تم اس کی مخالفت کو اس سے کمر بستہ ہو گئے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے خواتین و حضرات کہ قوم یہود کو یسرب کی آج کی فکر ہے، وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ نبی آخر زمان کو نبی نہیں مانتے۔ آج بھی ان کے خواب جو ہے مدینہ پہ حکومت کرنے کی، اسے واپس حاصل کریں۔ بھلا سندھی کے اسکالر سے پوچھو جو تمہارے مدینے کی فکر کر رہا ہے وہ کب اپنے تعصبات کو ترک کرے گا، وہ کب اپنے خفیہ خیالات کے اظہار کو ترک کرے گا۔ خادم حضرات، ایک مثال جو ہے، ایک مثال جو ہے، تمام چیزیں ایک ہی طرف بڑھ رہی ہیں اور وہ اس آخری حدیث کے اس آخری حصے کو بڑھ رہی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانۂ آخر میرے لیے دجال کے خلاف جنگ کرے گی اور اس کے غالب